اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسئلے کو شیخ انصاری نے مقاصد میں مفصل طریقے سے بحث کیا ہے، اور فقہا کا اس پر اجماع ہے، تسالم ہے کہ وقف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کچھ جگہ پہ استثناء کیا ہے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وقف اپنے منفعت سے، فائدے سے ختم ہو جائے، نہ کہ کم ہو جائے، نہیں ختم ہو جائے، وہاں پر اس جگہ سے دوسری جگہ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اجماع یہ ہے کہ بدلا نہیں جا سکتا، الا اجماعی نہیں، اصل مسئلہ اجماعی ہے کہ جو روایت میں ہے وقف کے سلسلے میں، اس میں یہ ہے کہ بدلا نہیں جا سکتا، یہ مشہور ہے، اس پہ تسالم ہے، لیکن اس کو تبدیل کرنا کچھ جگہ پر استثناء کیا ہے، البتہ وہ اجماعی نہیں ہے۔ جہاں بھی منفعت ختم ہو جائے وقف، یا حکم میں منفعت ختم کرنے کے ہو جائے، لیکن اگر نہیں فائدہ ہو رہا ہے اور لیکن کم ہو رہا ہے، تب بھی اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اور اس کی تشخیص اس کے ہاتھ میں جو شرعاً اس کا متولی ہے۔ همین که گفتن حصیرون یبلا یعنی دیگه استفاده نمیشه، نه اینکه استفاده میشه کم، یہاں پر جو کہا گیا وہ یہ کہ کم فائدے میں اگر ہو رہا ہے وقف کو، تب بھی اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وہاں پر جہاں پہ اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی استعمال میں ہی نہیں آ پا رہا ہے، تو اس کو بدلا جا سکتا۔ فقط وقتی که از منفعت افتاد، همون که حصیرون یبلا کا جملہ جو یعنی ختم ہو گیا، یعنی اب اس سے فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے، یہاں پر وقف ختم ہو جائے گا، اب اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ شرط جو ہے اس کی مالیت نہیں، همون که گفتن یبلا نگفتن مالیت. بله گاهی یبلا میشه بدون مالیت، دیکھیں کبھی مالیت کم ہو جاتی ہے، کبھی مالیت رہ جاتی ہے۔ معیار جو ہے مالیت نہیں ہے، معیار اس کا استعمال بالکل ختم ہو جانا ہے، یعنی اگر استعمال سے بالکل ختم ہو گیا ہے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ حتما تکبیر لازم داره، اجماع ہے یہاں پہ تکبیر چاہیے، کیونکہ نماز احتیاط ایک دوسری نماز ہے، یہاں پہ تکبیر کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی نماز۔ بینش و بین خود نماز فقط یہ ہے کہ نماز احتیاط اس نماز کے فوراً بعد ہو، بغیر کسی فاصلے۔ باشه نماز احتیاط رو بخونم، اگه شک بین 2 و 4 شد 2 رکعت، مثلا 2 اور 4 کے درمیان سے شک ہے تو 2 رکعت بیٹھ کے، 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھے۔ که اگر 4 رکعت بوده نماز که گیری نداره، اگه 2 رکعت کہ اگر 4 رکعت تھا تو 4 رکعت پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ 2 رکعت متمم ہو جائے گی۔ برای نماز احتیاط یعنی خیلی نادره. الان من یه فقیه از معروفین معلوم تو ذهنم نیست که قائل باشه. روایت ہے سلسلے میں، دلیل خاص ہے، لہٰذا علماء نے اسی دلیل خاص کی بنا کے اوپر اس کو بیان کیا ہے۔ در
شک بین 3 و 4 که بنابر 4 میذاره یه رکعت نماز احتیاط میکنه چی میگی؟ جو اونم شک همین، پہ بنا کے اوپر فقط اونجا یه ایک جگہ رکعت پر نماز احتیاط دو میکنه. چار میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 3 اور 4 کے شک میں بنا بر احتیاط کے نیت سے 1 رکعت نماز کھڑے ہو کے پڑھتا ہے. یہ روایت خاص کے بنا پر این ہے. علی القاعده است. اگه دلیل خاص نداشتیم درست بود، اما وقتی که دلیل جب ہمارے خاص پاس دلیل داریم خاص ہے تو دیگه بر قاعدے کے لحاظ سے قاعده ضروری میشه نہیں ہے، ہم عمل دلیل کے کرد. لحاظ سے عمل کریں گے. بله 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 دیگه. ببینید اگر وقت متولی داره که بلا اشکال متولی ولیه، ولی متولی اگر یعنی وقت کا ولی، کوئی متولی ہے یعنی تو متصرف. متولی اس کے اوپر اما اختیار اگر رکھتا ہے. ہاں متولی اگر اس کا کوئی نداره و موقوف متولی نہیں ہے علیه، موقوف علیه هم داره، پس لیکن وہ تصرف جن کے نمیکنه لیے دیگه. وقف کیا گیا وہ موجود ہیں تو ان کا آره خب دیگه ربطی به وہ حاکم اپنا شرع نظریہ نداره. دیں گے. یہاں پر باید حاکم دلیل شرع کی خاص ضرورت باشه، نہیں ہے. باید یہاں پہ حاکم دلیل شرع خاص نہیں ہے باشه کہ که حاکم اگر شرع کی ضرورت. ذری کرده بر ذریهش، ذریه مثلا میبینن کسی پدر انسان نے پدر اپنی دیگه اولاد کے لیے وقف کیا ہے، اولاد سمجھ رہی ہے کہ اب یادم یہ از نقصان اونجا میں که ہے یا اس شیخ کو فائدہ نہیں افتادیم حاصل ہو رہا ہے، باید از تو حاکم وہاں پہ اسے شرع حاکم اجازه شرع کی بگیریم. اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے طے کر سکتے ہیں اور اس کو بدل سکتے ہیں اگر وہ تبدیل به احسن اسمشو نذارید، بگید که تبدیل چیزی که استفاده نمیشه به چیزی که استفاده تبدیل میشه. احسن نہیں، تبدیل اس طرح سے کہیے کہ اس چیز کو تبدیل ہونا جس میں استعمال نہیں ہو رہا تھا، اب اس کا همون ملاک ایسے میں تبدیل کر دینا اگر جس میں استعمال ہو رہا ہے. ذریه که موقوف علیهم داره، ملاک همون موقوف علیه ماست. بله اگر وہاں پر وہ لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں، بله جن کے لیے وقف کیا گیا ہے تو وہ خود طے کر سکتے ہیں اس مسئلے کو. اس پہ حاکم شرع کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. بله بله در ملائکه چی میگید؟ همینم در جو آپ جن ملائک میگید. میں کہیں گے وہی خود جبرائیل که به شکل من فلان کس از اصحاب پیغمبر در اومد، جبرائیل جو اصحاب پیغمبر میں بله سے کسی ایک کی دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یعنی آخه جبرائیل که گوش و بینی و چشم نداره مثل ما. وقتی که مثل دحیه کلبی شد که آدم خیال که این دحیه کلبیه، اونجا چی میگید؟ اسی طرح جن ہے، اونم همینه. وہ بھی شکلیں بدل سکتے ہیں. جس طرح جبرائیل شکل بدل کے آتے تھے اسی طرح یہ بھی آ سکتے ہیں. یعنی الکلام الکلام بالنتیجه، الجن یتشکل به اشکال مختلفه. روایت فرمائش جو ہے لوگوں کی، بزرگوں کی، وہ یہی ہے کہ اجنہ حتی الکلب والخنزیر اجل اللہ سمعن والملکه وہ یتشکل شکلیں به بدل اشکال سکتے ہیں مختلفه سوائے الا الکلب. 2 نجس جانوروں کے، اور ملائک اجنہ ساری شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں. نه بدن دنیاویه جن، اور جن کا بدن جو ہے دنیاوی ہے کیونکہ بالاخره دنیا کے ایک فرد ہے. دحیه کلبی از اصحاب پیغمبر بود دیگه. حالا هر جو وہاں پر کہیں گے آپ اینجا بگید. ندیدم هم کسی این جهت را بیان کرده باشه، مثل علامه مجلسی یا عبدالله شبر، اینایی که متعرض این چیزا شدن. آخه یتشکل، بله این یہ تو یتشکل روایت تو ہے روایت نہیں، نی، یہ بزرگوں نے حرفای بیان کی یہ چیزیں. بزرگانه. آها این علا کلن بد عنوان نیست، برا نہیں ہے لیکن چونکہ روایت نہیں ہے روایت نی. لہذا ہم
اونایی که متحرز شدن مثل علامه مجلسی جو اس سلسلے میں بیان کرنے والے ہوئے ہیں رو نقل کردن نگفتن این چطوریه، تبدل جنسیت میشه، حلول میکنه در اون حیوان، اما هم در ملائکه هست هم در جن. سلام علیکم. بله نه این علل قاعده است. حالا در مجتهد نگید، در کسای دیگه یہ قاعدہ ہے، یہ آپ مجتہد کی بات نہ کریں. داره مطالعه میکنه، درس میخونه، ایک مباحثه میکنه، ایک ڈاکٹر ہے، ایک بہانت کرتا ہے، میں کوشش کرتا ہے قربتاً اللہ انجام اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مرض کس طرح سے، بعدم که مریض بهش مراجعه میکنه به مریض اور وہ قربتاً اللہ یہ ساری محنت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. علی القاعده سے اور اس دوا تک پہنچنے کے بعد وہ مثلا کوئی مریض اس سے مراجعہ کرتا ہے تو قربتاً اللہ اس کو صحیح دوا بتاتا ہے، یہ بھی اس کا بھی ثواب ہے. یہ صرف مجتہد سے مخصوص نہیں ہے، ہر وہ شخص جو عمل کرے خدا کے لیے، اس مجتهد نی وقتی که علم نداره. مجتہد اسے نہیں کہتے اس کا علم نہ ہو، علم ہو وہ مجتہد ہے. اصلا حروم فتوا دادن، حرام ہے اگر کسی کو کوئی بات علم نہیں ہے تو وہ فتوا دے، حروم حتی مطابق واقع بھی نکل آئے تب بھی حرام ہے. نه اون که مجتهد بهش نمیگن، کسی ادعا میکنه مجتهد، جو انسان دعویٰ کرے اونی که مجتہد جو ہے اهل خبره احکام شرعیه است و مطالعه کرده، بحث کرده، اینا مثال کے طور پہ یہ مجتہد جس نے محنت کی اور اللہ کے لیے کوشش کی، حاصل کیا، یہ اس کا ثواب ہے صرف اس کوشش کرنے کا. اور اگر وہ فتویٰ جو دے رہا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے جو کہ وہ عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے. ببینید تمام امور میں ایک جیسے احکام شرعی، ایک مجتہد مثال کے طور پر، ایک مثلا ڈاکٹر، جیسے انجینئر، مهندس، یکیشم بقول مرحوم شیخ انصاری تو مکاتب اصحاب الصنایع و حرف، جو قربتاً اللہ جو بھی انجام دے اس کا ثواب ہے. کبھی کبھی دو چیزیں ہو جاتی ہیں، یکی زحمت کشیده یاد گرفته، ایک دفعہ زحمت کی، یکی وقتی که به کسی دیگه منتقل میکنه، راه ایک یہ کہ وہ کسی دوسرے کو بتاتا ہے یہی چیز قربتاً اللہ، یہ بھی ایک ثواب ہے. دو ثواب ہیں اس پہ روایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ الگ قاعدہ ہے. مگه در پزشکی اختلاف نیست؟ کیا ڈاکٹری میں هر اهل خبره اختلاف ہونا کوئی بات نہیں ہے؟ اختلاف کیا انجینئرنگ میں اختلاف نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹری میں اختلاف نہیں ہے؟ صنعت میں حرفے میں جو اہل فن ہے ان میں اختلاف نہیں ہوتا؟ جہاں بھی تحقیق ہے، جہاں بھی کوشش ہے، وہاں اختلاف ہو سکتا ہے. علم حاصل کر دینا، اس دلیل تک پہنچنا، بس یہی کافی ہے.
صاحب عروہ فرق گذاشته. صاحب عروہ نے یہاں پر فرق رکھا ہے. روایت نه. ہاں بس روایت تو نہیں ہے. بله. نه خب علی القاعده فرمای صاحب عروہ قاعدتاً جو صاحب عروہ کی جو فرمائش ہے وہ بہت دقیق ہے. فرمائش شہید سے زیادہ بہتر ہے. بالنسبه کسی که مستصحب اللیل جو استصحاب اللیل کر رہا ہے، رات کا استصحاب کر رہا ہے، وہ جواز کا قائل ہے، وجوب نہیں. اما کسی که جو مستصحب النہار کر رہا ہے کہ نہار کا استصحاب جاری کر، وہ وجوب کی طرف جا رہا ہے. مثل خود جیسے استصحاب استصحاب آیا امر الزامی استصحاب امر الزامی ہے کہ اقتضائی ہے، غیر اقتضائی ہے. الزامی بود، اقتضائی بود. این اقتضائیه. اگه مستصحب غیر اقتضائی بود غیر اقتضائیه. در جایی که استصحاب اللیل اگر استصحاب اللیل کر رہا ہے تو یہ کسی که در شب ماه رمضانه این واجبه بخوره نه حرامه بخوره نه لا اقتضائیه. جو انسان شب رمضان میں ہے اس کے لیے کھانا واجب ہے نہیں، جائز ہے صرف اس کے لیے. لیکن جو دن میں ہے اس کے لیے کھانا حرام ہے اگر روزے کی حالت میں ہے وہ. خارجاً اینجوریه. لہذا دونوں کے استصحاب میں فرق ہو جائے گا. میدونم اما یعنی شبهه ای نیست که بگن استصحاب به نحو مطلق اقتضائیه نه. استصحاب به نحو مطلق لا اقتضائیه نہ استصحاب ہمیشہ اقتضائی ہوتا ہے اور ہمیشہ نہ ہی لا اقتضائی ہوتا ہے. کہ اگر مستصحب اقتضائی وہ اس کے اوپر ہے کس چیز کے لیے استصحاب کیا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے عمل ہوگا. استصحاب لا اقتضائی. چرا لا تنقض اليقين بالشك. اطلاق لا تنقض الیقین بالشک. یہاں پہ اطلاق ہے بحث، اما على نحو لا اقتضائی نہ على نحو الاقتضاء. لیکن کہاں پر اقتضائی ہے کہاں پہ غیر اقتضائی ہے وہ جس چیز کا استصحاب کیا جا رہا ہے اس سے ربط ہے اس کا. اگه کشف خلاف شد نه کفاره نداره اما قضا قطعا داره. کفارہ تو نہیں لیکن قضا یقیناً ہے یہاں پر اگر خلاف کے یعنی استصحاب ایک اصل قانون ہے. اصل یہ وظیفه است. این لوازم عرفی و عقلیش که حجت یہاں پر عقلی اور یعنی اگر روایت هم نداشتیم قاعدش این بود بگیم این استصحاب لیل کرد و انہوں نے استصحاب لیل کیا یعنی رات مان کے کچھ کھا لیا روز شده لیکن دن ہو چکا تھا. کیونکہ استصحاب اصل عملی ہے جس کا موضوع شک ہے. لیکن اس نے شک کیا تھا لیکن خیال کیا تھا. دلیل استصحاب نمیگه حتی مع کشف الخلاف اشکال نداره. دلیل یہ نہیں کہتی کشف خلاف کے بھی استصحاب ہے، یعنی استصحاب کے خلاف بھی معلوم ہوا یعنی بعد میں معلوم ہوا کہ استصحاب غلط تھا تب بھی اس کو قضا نہیں کرنی پڑے گی. نہیں، دلیل کہتی اس کو کرنا پڑے گا. اما قضا داره وقتی که یقین کرد که در روز چیز خورده. اطلاقات یہاں پر ہمیں معلوم ہو آ کے پورے کے اوپر حرف کریں گے، پوری چیز کے اوپر ثابت کریں گے. تمام چیزوں میں آ گئی، تمام چیزوں میں اطلاق ہے. جہاں بھی یقین ہوگا وہاں شک آ کر اس کو ختم نہیں کرے گا، چاہے حکم وضعی ہو، چاہے حکم تکلیفی ہو، چاہے حکم وجوب ہو، چاہے وہ حکم حرام ہو، جتنے بھی احکام در مستحبات میاد در مکروهات میاد چون اطلاق داره همه جا میاد. سلام علیکم.
عقد نکاح عقد زواج نکاح اور زواج میں اشکال اشکال نہیں ہے، اشکال نداره اگر چیز باشه. حتی اگر در حتی طلاق میں جو اونی که طلاق دے طلاق رہا ہے میده وہ شیعه شیعہ نہ نیست، ہو، اما شرایط طلاق هست. یکیش لیکن اینکه شرائط طلاق ہیں، مؤمن مومن عادل عادل سنیں اس کو، بشنود. اونی که عقد جس نے نکاح عقد نکاح میکنه پڑھا ہے عقد وہ طلاق را سنیں اس میکنه کو، لازم نی مؤمن اس باشه. کے لیے این وقت جو فرق نکاح میکنه پڑھ که رہا ہے شرطی یا نداره طلاق کے صیغے کو جار پڑھ رہا لحاظ ہے، اس طرف کے لیے مومن ہونا شرط نہیں ہے، و در لیکن اس کو اگر صحیح عقد جاری کرنا مقاطع ضروری ہے، باشه اور اون دوسری شرائط کا ہونا شرط ضروری ہے. مدت و جیسے مهر مدت، اب جیسے جماعته. عقد غیر شرعی، عقد اما در موقت پڑھ طلاق رہا ہے تو اس میں شروط داره معین باید ہونا عقد ضروری باشه، ہے، دو تا وقت کا عادل معین ہونا ضروری ہے، عادل اور مؤمن طلاق کے جو شاهد شرائط ہیں کہ دو بشنوه. عادل گواہ سنیں اس طلاق کو، اور پاک ہو خاتون. یہ شرائط اگر موجود ہیں تو عاقد یا تعلق کا بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر رو همون مبنای 6 ماهه بوده مثل عقود دیگه چه اشکال داره؟ بله یه روایت داره معمول بها هم هست و حضرت گفت که من عقد منقطع کردم خجالت کشیدم مدت رو ہاں ایک گذشت. روایت ہے جو معمول بہ روایت ہے، داره که حضرت جس فرمودن که هو اضر علیک کے حد بین دائم کہ میشه اگر و وقتی که دائم شد نفقه داره کہ و میں نے قسط عقد داره پڑھا و اور میں نے میں روایت شرمایا اس سے داره کہ میں مدت و کو خیلی از معین کروں، فقها تو حضرت نے بهش کہا کہ عمل وہ کردن تمہارے لیے بعدم عمل اس کو نکردن به این یہ روایت. دائم میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس میں اختلاف خلاف ہو کیونکہ دائم کے ورزه احکام دوسرے ہو جائیں گے، وراثت آ جائے گی، مشروع نفقہ عقد وجوب آ جائے گا، آره. تو اس میں علماء میں اختلاف ہے. نه مورد روایت اینه که میگه خجالت کشیدم بگم فراموش کردم درش اس نداره. مورد جو ہے وہ اگر یہ کسی بگه فهم وہ یہ ہے عقد کہ خصوصیت میں نے فراموش کردنم میں نے همینه که شرم میں نہیں گفتن بیان کیا. جماعتی. اما خلاصه روشن نیست جو بحث ہے وہ ولی حالا جماعتی از این متأخرین معاصرین تو حاشیه عروه گفتن احتیاط کنه عروہ اور صاحب یعنی عروہ نے اگر طلاق بده اس کو دوباره عقد کنه. احتیاط کی ہے یہاں پہ، کیونکہ احتیاط جہاں پر ببخشید روایت ہے پس وہ که شرم دوباره والی، عقد اب کوئی بھولنے والے کو بھی اسی میں شامل کرتا ہے، این احتیاط. یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. بله محل خلاف بین فقها تو مکاسب شیخ بالمناسبه ذکر کردن، بعضی گفتن که بعض نے حجت مانا ہے، بعض نے حجت نہیں مانا ہے. اقرار بعد انکار. میدونم اگه اقرار با اختیار اینا بود اگر اقرار اختیار کے ساتھ ہو تو اختلافی ہے مسئلہ. بعض نے کہا بعض نے بعض نے کہا نہیں الفاظ متعارفہ کی طرف جاتے ہیں، کلن اختلافی مسئلہ ہے. اهل خبره فقها اختلاف کردن در این. چون اینا اس کو گفتن کہا ہے امار ظرف ہمارا جو ہے اس کا ظرف شک ہے، اصل موضوع اصل میں موضوع شک ہے. امار با عدم شک اصلا اعتباری نداره. اگه علم ہمارے میں بغیر شک کے ساتھ تو اعتبار ہی نہیں ہے اس کا، وہاں پر حجیت نہیں ہے ہمارا کہ اگر جہاں پر ظرفیت اس کے ظرفیت شک ہے، لیکن اصل عملی کا جو موضوع ہے وہی شک ہے. اگر واسطه عقلی یا واسطه عرفی خورد اعتبار نداره تو اون موضوع تو پھر وہاں پہ وہ تو موضوع ہی نہیں ہے. فرقش همینه. لا تنقض الیقین بشک اصل عملی ہے، اما قول ثقت حجه این اور قول ثقہ جو ہے حجت ہے، یہ ہمارا ہے، ایک نشانی ہے، اور قول ثقہ حجت ہے چون موضوعش شک کیونکہ اس کا موضوع شک نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر فرق ہے. بعضی فرمودن از متأخرین کہ اس بات متاخرین نے یہ بات کہی ہے جس پہ ہم نے بعض کو ہم نے دیکھا ہے
مثبتاتش حجته که قول یا کل قول باشه क्योंकि मुस्लिमीन जैसे एक इमारा है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर दूसरी चीज़ें अहकाम मुरत्तिब करती हैं. مثل سوق مسلمین مثل امثال اینها وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Salvar